احرام ایک خاص لباس پہننا۔ البتہ مرد حضرات ایک خاص لباس پہنتے ہیں، خواتین کسی لباس میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں۔ خاص لباس پہننا، نیت کرنا، تلبیہ کرنا، اور یہ نیت، تلبیہ اور خاص لباس کا پہننا ایک خاص جگہ سے احرام کہلاتا ہے، اور جو آدمی احرام باندھتا ہے اسے محرم کہتے ہیں، محرم کہتے ہیں، اور اس محرم کے خاص احکام ہیں۔ محرم ایک خاص لباس پہنتا ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور وہ سلا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ پہن کر کے وہ بتا رہا ہے کہ خدایا، میں نے جس طرح عام لباس پہن کر خاص لباس پہن لیا ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں گناہ کا لباس اتاروں، تقوی اور عافیت کا لباس پہنوں، اور گناہ سے دور ہو جاؤں، نیکی کے راستے پر چل پڑوں۔ احرام کے پہننے کا مقصد تقوی الہی ہے اور خدا کے حکم کو بجا لانا اور اس کی تعمیل کرنا ہے۔ پس لباس پہننا یا لباس تبدیل کرنا کوئی خاصیت نہیں ہے، خاصیت یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو بجا لائے۔ احرام میں یہ عمل واجب ہے: نیت کرنا، تلبیہ کہنا، مرد حضرات کے لیے خاص لباس کا پہننا، اور یہ نیت اور تلبیہ اور خاص لباس کا پہننا ایک خاص جگہ سے، جس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ نیت میں آپ نے نیت اس طرح کرنی ہوتی ہے کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا، سنت قربتاً للہ یا مستحب قربتاً للہ، اور اس میں قربت کی نیت، تقرب کی نیت بھی ضروری ہے۔ اور ان احرام کے جو 4 واجبات ہیں ان سے تلبیہ اس طرح ہے: اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ ہم میں کچھ کام مستحب ہے: غسل کرنا، احرام سے پہلے غسل کرنا، ناخن کاٹنا اور ایکسٹرا بال کاٹنا مستحب ہے۔ احرام کی حالت میں کچھ کام کرنے حرام ہیں اور منع ہے۔ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، نیت، لباس اور تلبیہ کے ذریعے، تو آپ پر کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، اور انہیں محرمات احرام کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے ہیں: ایک وہ جو مرد اور عورت کے درمیان مشترک ہیں، ایک وہ جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، ایک وہ جو صرف مرد حضرات کے لیے ہیں۔ جو مشترک ہیں ان میں سے جنگلی حیات کا شکار کرنا، جماع کرنا یا دوسری شہوانی لذتیں اٹھانا، نکاح کرنا، شادی کرنا، مشت زنی کرنا، خوشبو کا استعمال، سرما لگانا، آئینے کا استعمال، فسوق یعنی جھوٹ بولنا، گالی دینا اور فخر کرنا۔ اسی طرح جسم پر رہنے والے جانور جس طرح جو ہے، کھٹمل ہے، ان کو مارنا، زینت کے لیے انگوٹھی پہننا، بدن پر تیل لگانا، بدن کے بال زائل کرنا، اکھاڑنے کے ذریعے یا کاٹنے کے ذریعے، خون کا نکالنا، ناخن کاٹنا، دانت نکالنا،
حرم کے ایریے سے درخت یا جڑی بوٹیاں اکھاڑنا، اسلحہ لے کر چلنا، فضول بحث و مباحثہ کرنا یا قسم اٹھانا لا واللہ بلا واللہ کہہ کر کے، یہ سارے منع ہیں۔ اب ایسے محرمات بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف مردوں کے لیے، مردوں کے لیے حرام ہے، جب وہ احرام پہن لیں تو یہ کام نہ کریں، ان کے لیے منع ہے۔ صلہ و لباس، اسی طرح چہرے کو ڈھانپنا، سر کو ڈھانپنا، متحرک سائے کے نیچے چلنا، اس طرح ایسے محرمات جو خواتین کے لیے ہیں، یعنی خواتین جب احرام کی نیت کر لیتی ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے یہ کام کرنا منع۔ زیور پہننا، زیور آلات پہننا اور اپنے چہرے کو ڈھانپنا خواتین کے لیے منع۔ مرد حضرات کے لیے ایک اور چیز بھی منع ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے کہ جو ان کے پاؤں کو ڈھانپ لے۔ اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك
أخ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أخ لبيك لا شريك لك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لبيك لا شريك لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أخ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أخ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أخ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك